بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا نبی بعدی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام الآخر اصحابی کا النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سماعت فرماتے ہیں۔ خاتم المرسلین رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، من قرأ القرآن وحمد الرب وصلی علی النبی واستغفر ربہ، یعنی جس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، من قرأ القرآن، اور رب تعالیٰ کی حمد کی، وحمد الرب، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، یعنی وصلی علی النبی، پڑھ کر اپنے رب سے مغفرت کی طلب کی، واستغفر ربہ، آقا فرماتے ہیں فقط طلب الخیر مکانہ، تو یقیناً اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابو بکر اور عمر بھی جنتی جنتی، عثمان اور علی بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، حضرت امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ آئیے اب ہم عبارت پڑھتے ہیں، مشکوٰۃ المصابیح۔ وعن ابی موسیٰ اشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لہم اجران، رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد، والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، ورجل كانت عنده امة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران۔ روایت ہے، ترجمہ سنتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین شخص وہ ہیں، ثلاثۃ لہم اجران، تین شخص وہ ہیں کہ جنہیں ڈبل ثواب دیا جاتا ہے۔ اجران تثنیہ کا صیغہ ہے، اجرن اور اجران تثنیہ کا صیغہ ہے، اجرن ایک اجر، اجران تثنیہ ڈبل اجر دیا جاتا ہے، یعنی ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تین شخص، ثلاثۃ لہم اجران، تین شخص ایسے ہیں کہ جنہیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اجران یہ خبر ہے جی، ان میں سے رجل، ان میں سے سب سے پہلا جو ہے، آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا یہ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ، وہ کتابی جی اہل کتاب، وہ کتابی اہل کتاب جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، ٹھیک ہے، وآمن بمحمد، ٹھیک ہے جناب، اپنے نبی پر بھی ایمان لائے، آمن بنبیہ جو ایمان لایا اپنے نبی پر، وآمن بمحمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو۔ ایک شخص تو یہ ہے جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لایا ہو۔ والعبد الملوک، ٹھیک ہے، اس کے بعد اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ، اور غلام مملوک، ٹھیک ہے، جب اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اس کے جو آقا ہیں اس کے، جس کا یہ غلام ہے، ان کا بھی حق ادا کرے، یعنی کہ ایسا غلام جو کہ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے اور جو اس کے آقا ہیں ان کا بھی حق ادا کرتا ہے، اس کو بھی
اجران، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ يَتَوْهَا فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ۔ ٹھیک ہے جناب، آگے فرمایا اور وہ شخص ہے، اور راجل ایسا شخص، کیونکہ راجل کے بعد جملہ آ رہا ہے، موصوف صفت، ایسا شخص جس کے پاس لونڈی ہو۔ کیسی لونڈی؟ آگے موصوف کے بعد یعنی کہ نکرہ میں جملہ آ رہا ہے تو یہ موصوف صفت ہوتی ہے۔ ایسی لونڈی کہ جس سے وہ صحبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، فَأَدَّبَهَا أَحْسَنَ، اسے اچھا ادب دیا اور اچھی تعلیم دی، فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلَّمَهَا أَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، فَتَزَوَّجَهَا، اس شخص نے اس کو آزاد کیا اور پھر اسے نکاح کر لیا، تو فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، تو ان کو ڈبل ثواب ہے۔ ٹھیک ہے جناب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا 3 شخص وہ ہیں جنہیں ڈبل ثواب ملتا ہے، وہ کتابی جو اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی، غلام مملوک یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی، اور وہ شخص جس کے پاس لونڈی تھی، جس سے صحبت کرتا تھا، اس سے اچھا ادب سکھایا، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبًا وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمًا، علم دیا تو اچھا دیا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، پھر اسے آزاد کر دیا، فَتَزَوَّجَهَا، پھر اس نے نکاح کر لیا، فَلَهُ أَجْرَانِ، تو ڈبل ثواب ہے ان کے لیے، 3 شخصوں کے لیے آقا فرماتے ہیں ڈبل ثواب ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ذکر آیا ہے ابو موسیٰ اشعری، اچھا یہ یاد رکھیں آپ قدیم الاسلام ہے، اور صحابی کے بارے میں یعنی کہ آپ قدیم الاسلام صحابی ہے، اور صحابی کے بارے میں جب بات آ جائے تو یہی عقیدہ ہونا چاہیے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، ابو بکر اور عمر بھی جنتی جنتی، عثمان اور علی بھی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی۔ آقا فرماتے ہیں اصحابی کا نجوم فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی پیروی کرو گے، آقا فرماتے ہیں تم کامیابی پالو گے، کامیابی حاصل کر لو گے۔ تو ہمیں صحابہ کی سیرت پر چلنا ہے، صحابہ کے طریقے پر چلنا ہے، صحابہ سے محبت کرنی ہے، صحابہ کی تعظیم کرنی ہے، دل و جان سے ان کی محبت کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو آپ جو ہے ابو موسیٰ اشعری، یہ قدیم الاسلام صحابی ہے، آپ کا نام جو ہے عبداللہ ابن قیس ہے، اور قبیلہ بنی اشر سے ہیں، یمن سے مکہ معظمہ آ کر مسلمان ہوئے، اولاً حبشہ، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، بصرہ کے حاکم رہے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اپنا پنچ بنایا۔ صلح امیر معاویہ کے موقع پر 52 ہجری میں مکہ معظمہ میں وفات پائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مناقب ہیں، بہت آپ کے مناقب ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے۔ اور امیر معاویہ تو امیر معاویہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاتب وحی ہیں، امیر معاویہ بھی جنتی جنتی، ٹھیک ہے جناب۔ اور صحابہ کے بارے میں تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، قرآن و سنت میں بیان ہوا، صرف یہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کو پاک و صاف کرتا ہے، کن کو؟ صحابہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہے یہ لوگ، سرکار نے انہیں پاک و صاف کیا، آقا نے ان کی اچھی تربیت کی ہے۔ ہر صحابی متقی ہے، پرہیزگار ہے، اوصاف حمیدہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ جو اس کی میں بتا رہا ہوں کہ سرکار نے فرمایا 3 شخص وہ ہیں جنہیں ڈبل ثواب ملتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے آیا کہ رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ و آمن بمحمد، جو اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لائے۔ یعنی اہل کتاب اگر حضور پر ایمان لے آئیں تو اولاً اہل کتاب ہونے پر بھی ثواب ملے گا، اگرچہ اس حالت میں وہ اپنے نبیوں پر غلط طریقے سے ایمان لائے تھے کہ عیسائی حضرت مسیح کو، یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ غلط ہے۔
مگر چونکہ ان نبیوں کو سچا، ان کی کتابوں کو برحق تو مانتے تھے، اس کا ثواب پا لیں گے۔ جیسے عبداللہ بن سلام، جی ہاں جی، عبداللہ بن سلام اور کعب الاحبار، یہ پہلے نبیوں پہ ایمان لائے اور ہمارے نبی پر بھی ایمان لائے۔ یہ حکم تا قیامت ہے۔ اب غلام کے بارے میں آیا کہ ایسا غلام والعبد المملوک، ٹھیک ہے، ایسا غلام جو اللہ کا بھی حق ادا کرے، اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اذا ادا حق اللہ و حق موالیہ، اللہ کا بھی حق ادا کرے اور اپنے آقاؤں کا بھی حق ادا کرے۔ اس طرح کہ اگر وہ چند آقاؤں کا مشترکہ غلام تھا، یعنی چند اس کے آقا تھے، ان میں مشترک غلام تھا، پھر ان سب کے حقوق اور خدمت بھی کرتا رہا، ان کے حقوق بھی ادا کرتا رہا، خدمت بھی کرتا رہا، اور فرائض اسلام بھی بجا لاتا رہا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو فرائض دیے ہیں، ہمیں نازل کیے ہیں، ان پر بھی عمل کرتا رہا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ڈبل ثواب ملے گا۔ غرض کہ جس قدر دنیا میں پھنسا، ٹھیک ہے، پھنسنا زیادہ، اسی قدر عبادت پر اجر بھی زیادہ ہے۔ جتنی یعنی کہ مشقت برداشت کرے گا تو اسی قدر جو ہے عبادت پر اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اب لونڈی کے بارے میں، جو ایسی لونڈی تھی، اس سے وہ صحبت کرتا تھا، پھر اسے ادب اچھا سکھایا، تعلیم اچھی دی، پھر اسے آزاد کر دیا۔ ایک تو لونڈی کو ادب تعلیم دینے اور آزاد کرنے کا ثواب، دوسرا اس سے نکاح کر لینے کا ثواب۔ فتزوجہا، پھر اس نے اسے نکاح کر لیا، اس پر بھی ثواب ملے گا کہ لونڈی کو اس نے اچھی تعلیم دی، ادب سکھایا، پھر آزاد بھی کر دیا۔ ثم اعتقہا فتزوجہا، پھر اس سے نکاح بھی کر لینے کا اجر ثواب ڈبل ثواب ملے گا۔ فلہ اجران متفق علیہ، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، اور کتاب مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ہر صحابی کی تعظیم عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحابہ کے سیرت پر، صحابہ کے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ صحابہ نے کس طریقے سے دین اسلام کے لیے قربانیاں پیش کی، اس کی مثال ملتی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فاروق اعظم ہو یا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، جنگ تبوک کا واقعہ ہو، اور یہ جنگوں کے واقعات ہوں، انہوں نے اپنی جانیں پیش کی ہیں، جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ تبوک ہو، تو ان صحابہ نے آگے بڑھے اور اپنی جانیں پیش کی، اپنا مال پیش کیا، اور اسلام کو بچایا ان لوگوں نے۔ یہ ہمارے محسن ہیں، اور ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، ان کا ادب تعظیم کرنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔